بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے کمنٹ کیا ہے کہ لوگ مجھ سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں اور مجھ پر کئی مرتبہ جادو ہو چکا ہے۔ تو یاد رکھنا، جو صبح شام کے اذکار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں، ان دعاؤں کا آپ اہتمام کیجئے تو انشاءاللہ آپ حاسدین کے حسد سے، فتین کے فتنوں سے اور شری لوگوں کی شرارت سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرما دے گا۔ تو وہ اذکار کیا ہیں؟ اور جادو سے بھی آپ کی حفاظت ہو جائے گی اور جنات سے بھی آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبح شام یا رات کو سوتے وقت سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور آیت الکرسی، اس کو ایک ایک مرتبہ آپ پڑھ کر کے سو جایا کریں، اپنے سینے پر پھونک لیا کریں اور تمام چاروں طرف، اپنے مکان کے چاروں طرف پھونک دیا کریں رات کو سوتے وقت۔ اور دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ منزل، قرآن کریم کے اندر چند آیات اور چند صورتیں منزل کے نام سے ہے، یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہیں، اور میں ویڈیو میں اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں نیچے لنک دے دوں گا، آپ وہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہ منزل کے نام سے جو آیات ہیں، چند صورتیں ہیں، ان کی آپ کو روزانہ تلاوت کرنی ہے اور پانی پر دم کر کے رکھ لینا ہے۔ جب بھی آپ کو اگر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوا تو وہ پانی پی لیا، اور آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، روزانہ پڑھیں اور روزانہ اپنے اوپر پھونکیں اور روزانہ پانی بھی پیتے رہیں، چاروں طرف گھر میں آپ چھڑکتے رہیں۔ یا پھر آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ پڑھنا اگر مشکل ہو تو ایک بار آپ پڑھ کر کے رکھ لیجئے اور روزانہ اس کو استعمال کیجئے۔ پھر دوسری چیز، منزل آپ سن بھی سکتے ہیں، اور لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس دعا کا اہتمام کیجیے، زیادہ زیادہ اس دعا کو پڑھیے۔ صبح شام نہیں پڑھ سکتے تو دن بھر میں ایک تسبیح آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، آپ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے انشاءاللہ کوئی انسان آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، چاہے وہ کتنے ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو۔ اور ہاں، سب سے پہلی چیز، آپ نمازوں کا اہتمام کیجئے، کیونکہ نمازوں کا اہتمام کیے بغیر آپ کتنے ہی بڑا وظیفہ کر لیں، آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جتنا بڑا فائدہ آپ کو نمازوں کی پابندی کرنے سے ہوگا۔ وظیفہ بھی جب ہی کام کرتا ہے جب آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اس لیے پہلے نمازوں کی پابندی کیجئے۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ وظائف کی بھی پابندی کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو دعائیں بتلائی ہیں، آپ ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ جب آپ بیت الخلاء کے اندر جائیں، ٹوائلٹ کے اندر جائیں یا غسل خانے کے اندر جائیں، تو آپ سب سے پہلے سر ڈھک لیجئے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، سر ڈھک لیجئے، سر چھپا کر کے جائیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو دعا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس دعا کو آپ پڑھ لیجئے۔ ایک مرتبہ پڑھ کر کے آپ بیت الخلاء کے اندر جائیے اور غسل خانے کے اندر بھی ضرور جائیے۔ اور اگر آپ عورت ہیں تو آپ کوئی بھی خوشبودار تیل اپنے سر پر مت لگائیے، اور خوشبودار کوئی بھی خوشبو والی چیز، عطر یا سینڈ وغیرہ کوئی بھی خوشبو آپ اپنے کپڑوں پر مت لگائیے۔ اپنے بالوں کو چھپائیے، حفاظت کیجئے، اور رات بے رات یا کوئی وقتاً فوقتاً کسی بھی جگہ جانے سے اجتناب کیجئے، پرہیز کیجئے، کیونکہ جو غلط چیزیں ہوا کرتی ہیں وہ بہت جلد ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اٹریکٹ ہوا کرتی ہیں، متاثر ہوا کرتی ہیں، انسان پر حملہ کر دیا کرتی ہیں۔ جب انسان نمازوں کی پابندی کرے گا، ذکر اللہ کی پابندی کرے گا، تو انشاءاللہ وہ گندی شے بھی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، بلکہ گندی شے خود نمازی انسان سے ڈرتی ہے۔ اور اگر کسی کے گھر کے اندر اثرات ہوں یا اس طرح کی بات معلوم ہو رہی ہو، تو جس جگہ پر، جس کمرے میں یہ چیز معلوم ہو رہی ہو، اس کمرے کے اندر آپ نمازوں کی پابندی کیجئے، آپ اسی جگہ پر نماز پڑھیے، انشاءاللہ تمام گندشیں اور تمام برائیاں، گندے جنات اور تمام خبیث جنات، سب کے سب آپ گھر سے نکل کر کے نقصان دہ چیزیں بھاگ جائیں گی۔ اور اگر آپ مرد ہیں تو آپ فرض مسجد میں پڑھیے، اور فرض سے پہلے کی جو سنتیں ہیں، مثلا ظہر کی نماز ہے، ٹھیک ہے، ظہر کی نماز ہے تو 4 فرض امام صاحب پڑھاتے ہیں، اور پہلے کی 4 سنتیں آپ گھر سے پڑھ کر کے جائیے، اور بعد والی سنتیں بھی آپ گھر پر آن کر کے ہی پڑھیے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس عمل کو خود بھی کریے، اس پر عمل کیجیے، اور آگے شیئر بھی کیجیے، تاکہ کسی بھائی کو، ہماری ذات سے مسلمان بھائی کو فائدہ ہو سکے، اور صدقہ جاریہ میرے لیے بھی بن سکے اور آپ کے لیے بھی بن سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، کیونکہ جتنا آپ لائک کریں گے اسی کے حساب سے یوٹیوب زیادہ تر لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائے گا، کیونکہ ہماری ویڈیو اسلامک ویڈیو ہوا کرتی ہیں، زیادہ تر لوگوں کو اسلام کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔